میں ہوں حبیب جتوئی ایس ڈی ایچ چینل کے پروگرام ایشو آف دا ڈے کے ساتھ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے خیبر پختونخوا میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور ہمارے پشتون بھائیوں اور سوات کے بھائیوں کے احتجاج، اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں تحفظ دیا جائے۔ ہم پورے ملک کے عوام اور خاص طور پہ سندھ کے عوام اپنے پشتون بھائیوں کے ساتھ ہیں، اپنے سوات اور گلگت بلتستان اور پورے ملک کے پرامن لوگوں کے ساتھ ہیں، خاص طور پہ ان علاقات کے لوگوں کے ساتھ جو دہشت گردی کے پہلے حملے کے زد میں ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ افغان بارڈر کے حالات بہت خراب ہیں۔ بارڈر کے ڈیورنڈ لائن کے ہماری طرف اور افغانستان کی طرف دہشت گردی اپنے عروج پہ ہے، اور جب سے افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت آئی ہے تب سے یہ دہشت گردی کے واقعات اور بھی زیادہ بڑھ گئے۔ ٹی ٹی پی اپنی دہشت گرد کارروائیوں میں بہت تیزی لے کے آئی ہے، اور ایک جو رپورٹیں آ رہی ہیں ان کے مطابق گزرے ہوئے ایک سال کے اندر کم از کم 1000 حملے ہوئے ہیں دہشت گرد تنظیموں کے، اسپیشلی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ٹی ٹی پی کے، اور اس کے نتیجے میں لگ بھگ 1000 لوگ شہید ہو گئے ہیں اور اس سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی تعداد ہے، اور یہ ایک بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے، اور اس کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے، اس کا سدباب کرنے کی ضرورت ہے، اور اس مسئلے کو، اس دہشت گردی کے مسئلے کو پوری طاقت کے ساتھ کچل دینے کی ضرورت ہے۔ نہیں تو یہ مینیسی جو ہے، یہ ٹیررزم جو ہے، یہ دہشت گردی جو ہے وہ ان علاقہ جات پر محدود ہے، لیکن یہ بڑھتی جائے گی اور پورے ملک تک پھیل جائے گی، اور اس کے ماضی میں ہم نے بہت سارے مثال دیکھے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ صورتحال کو سمجھنے کی جو صلاحیت ہے اور اس کا جو اظہار ہے وہ ہمارے حکمران طبقوں میں مختلف نوعیت کا ہے، اور ان کا جو دہشت گردی کی طرف نظریہ ہے یا جو فلسفی ہے اس میں ڈفرنس ہے، اور اسی وجہ سے مختلف ہمارے پولیٹیکل لیڈرز اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس کو مختلف نظر سے دیکھ رہی ہیں، اور جو اتفاق نہیں ہے دہشت گردی کے خلاف، جو مکمل طور پہ اتفاق نہیں ہے اور یکسوئی اور یکجوئی کے ساتھ اس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک ڈیسائسو ایکشنز ہم نہیں لے رہے، پوری قومی سطح پہ سب ادارے، سب پولیٹیکل پارٹیز اور ہمارے سیاستدان، یہ سب جب مل جل کے ہم اس میناسی کا مقابلہ نہیں کر رہے اور ڈفرنس آف اوپینین کے ساتھ اس کو دیکھ رہے ہیں، تبھی ہمارے لیے یہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ خیبر پختونخوا اس وقت جب میں ولاگ کر رہا ہوں، اس سے کچھ گھنٹے پہلے تک یہ خبریں آ رہی تھی کہ وانا وزیرستان میں ہزاروں لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل کے آئے ہیں، اور وہ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس دہشت گردی کا مقابلہ کیا جائے، کیونکہ پولیس پہ، ہمارے افواج پہ، عام لوگوں پہ حملے کیے جا رہے ہیں، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، عام لوگوں سے بھتے مانگے جا رہے ہیں، جو بھی بھتہ نہیں دے رہا ان کے گھروں پہ حملے کیے جا رہے ہیں، ان کے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ ایسی سچویشن ہے جس کا کبھی بھی کسی بھی صورت میں یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی وجہ سے گلگت بلتستان سے لے کے وانا وزیرستان تک، نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان اور جتنے دوسرے سیٹلڈ ایریاز بھی ہیں، ان سب میں جو ہے لوگ باہر نکل کے آئے ہیں، اور یہ ایک طرح سے خوشی کی بات بھی ہے، ایک طرح سے ایک اچھا انڈیکیٹر ہے کہ لوگ اب چاہتے ہیں کہ امن ہو، اور پورے عوام اپنے سیکیورٹی اداروں کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ ذمہ داری سیکیورٹی اداروں کی اور حکومت کی ہے کہ ان کے توقعات پہ وہ پورا اتریں۔ جو اس میں جو ڈرا بیک ہے، جو فالٹ لائن ہے، جو میں یہاں پہ ایکسپریس کرنا چاہتا ہوں، وہ کل کے عمران خان کی کل کی اسپیچ ہے۔ عمران خان پاکستان کے بہت بڑے لیڈر ہیں، اور ان کی بڑی سینگ ہے، اس کے بہت بڑے فالوورز ہیں۔ جب عمران خان یہ کہتا ہے
کہ ہم نے ٹی ٹی پی کے ساتھ معاہدہ کیا ہے یا ان کے ساتھ بات چیت ہماری چل رہی تھی، اور اس بات چیت کے نتیجے میں ٹی ٹی پی کے ہزاروں لوگ جو ہیں یہاں سیٹل ہوئے ہیں یا سیٹل ہونے تھے، اور ایک اپیزنگ پالیسی ہے ٹی ٹی پی اور دہشت گردوں کے لیے ایک اپیزنگ پالیسی ہے۔ اور اپنے اس پیغام میں عمران خان نے ایک بڑے قومی لیڈر ہونے کا جو اس کو مظاہرہ کرنا چاہیے تھا اس نے نہیں کیا ہے، اور طالبان کے لیے اور دہشت گردوں کے لیے جو سافٹ امیج رکھا ہے یا سافٹ اوپینین رکھا ہے، اس نے بہت سارے لوگوں کو اور ملک کے اندر اور ملک کے باہر ایک نیگیٹو میسیج بھیجا ہے۔ نہ صرف عمران خان، لیکن میں آپ کو ماضی میں اگر لے کے جاؤں تو یہ ہمارے رولنگ کلاسز، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کا، ایون پولیٹیکل لیڈرشپ اور ہمارے جو سیکیورٹی ادارے، ان سب کا یہ مسئلہ رہا ہے۔ ماضی میں آپ جائیں، ابھی بہت دور کی بات نہیں ہے، 2008 میں شہباز شریف جو اس وقت چیف منسٹر آف پنجاب تھے اور اب پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، اس نے لاہور میں ایک مدرسے میں جامعہ نعیمیہ میں، میرے خیال میں جامعہ نعیمیہ میں خطاب کرتے ہوئے طالبان اور دہشت گردوں کو کہا تھا کہ آپ بھی مذہبی ہیں، ہم بھی مذہبی ہیں، مطلب ایک ہی نقطہ نظر رکھتے ہیں، تو آپ کے حملے ہمارے خلاف نہیں بنتے۔ اب یہ دیکھیں یہ کیسا میسیج ہے کہ آپ کے حملے ہمارے خلاف نہیں بنتے کیونکہ ہم ریلیجس مائنڈ کے ہیں، آپ بھی ریلیجس مائنڈ کے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریلیجس مائنڈ کے نہیں ہیں، مثلا ANP والے یا پیپلز پارٹی والے، اس بیان کے نقطہ نظر سے ان پہ تو حملے مطلب کیے جا سکتے ہیں یا جائز ہیں، لیکن ہم پہ جائز نہیں ہیں۔ اس سے آگے بھی آپ چلے جائیں، نواز شریف بہت بڑے پاکستان کے لیڈر ہیں، اس کے لیے ریسپیکٹ ہے، لیکن 1988 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی، یہ اب ہر زبان ہر زبان پہ یہ بات ہے، اور یہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اس عدم اعتماد کی تحریک کے لیے جو پیسے فنڈنگ کی تھی وہ جو ہے وہ اسامہ بن لادن نے کی تھی، اور کیونکہ وہ بے نظیر بھٹو ایک عورت تھی، اور اسامہ بن لادن کے نظریے کے مطابق اور اس کے خیال سے عورت کو سربراہ نہیں ہونا چاہیے، تو انہوں نے پیسے دیے تھے اور نواز شریف کے تھرو پیسے دیے تھے۔ پاکستان میں عمران خان کو اگر طالبان خان کہا جاتا ہے یا شہباز شریف اور نواز شریف جیسے لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی داڑیاں نہیں ہیں لیکن ان کی داڑیاں پیٹ میں ہیں، تو یہ کوئی بہت غلط بات نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ پوری قوم کو، پوری لیڈرشپ کو، وہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہو یا عسکری لیڈرشپ ہو، ان سب کو مل کے، سب اداروں کو مل کے اس دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے اور اس کو شکست دینی ہے، کیونکہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو ماضی میں GSQ پہ حملہ ہوا تھا، اس کی ساری رپورٹس اداروں نے کلیئر کر کے دے دی تھی کہ اس کا ماسٹر مائنڈ جو تھا وہ GSQ میں ایک ڈسپینسری میں کام کرنے والا بندہ تھا۔ ایون آج کل تو بکس میں یہ چیزیں آ گئی ہیں کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل کیانی پہ جو ایک ناکام حملہ کیا گیا تھا، جو لیک ہو گیا تھا، جو کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ صبح کو جیسے کیانی صاحب، جنرل کیانی صاحب وہ ایکسرسائز کے، مارننگ ایکسرسائز کو نکلتے تھے، تو اس وقت ٹیررسٹوں نے اس پہ حملے کرنے کا پلان بنایا تھا، جو ایجنسیوں نے پھر پکڑ لیا اور اس کو ناکام بنا دیا، لیکن اس میں بھی جو ماسٹر مائنڈ تھا اور اس کی مدد کرنے والے لوگ تھے وہ انسائڈر تھے۔ کامرا ایئر بیس کراچی پہ جو بہت بڑا خطرناک حملہ ہوا اور پاکستان کے بڑے ایسٹس اور دفاعی جہاز اور وہ جلائے گئے اور بڑا کافی حملہ ہوا، اس میں بھی انسائڈرز تھے، اور ایجنسیوں کی رپورٹوں اور عسکری اداروں کی رپورٹوں کے مطابق الذوالفقار جو ہمارا شپ تھا PNS ذوالفقار پہ جو دہشت گرد کارروائی ہوئی تھی وہ بھی انسائڈر کی کارروائی تھی۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ، میری پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جو ریلیجس ایکسٹریمزم ہے، وہ جو دہشت گردوں سے ہمدردی کا عنصر ہے، وہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ میں، پولیٹیکل سرکلز میں، ہمارے اداروں کے اندر موجود ہے، اور
اس حد تک کہ اس وقت 2008 کے بعد یا 2000 سارے اس ایک دہائی تک جو دہشت گرد کے خلاف ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے تھے، تو ان کے جنازہ نماز نہ پڑھنے کے فتویٰ جو ہے وہ اس ہمارے لال مسجد کے خطیب نے دی تھی، اور اس لال مسجد کے خطیب کے اس فتویٰ سے یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا تھا کہ مولویوں نے سنا تھا یا کچھ لوگوں نے کہنا شروع کیا تھا کہ اس کو بھی کترا رہے تھے کافی سارے مولوی کہ ان کے جنازے نماز نہ پڑھائے جائیں۔ تو یہ ایک بہت سیریس مسئلہ ہے، اس کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے اندر سے ہم جب اپنے اندر سے اس جراثیم کو مکمل طور پہ ختم کر کے دہشت گردی کو جیسے ہمارا ایک تو ہمیں یہ چیز اب قبول کر لینی چاہیے ریاستی سطح پہ کہ ہمارا اسٹریٹجک ڈیپتھ کا افغانستان کو اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسی ناکام ہو چکی، اور ہماری گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کی پالیسی بھی ناکام ہو چکی، اور ہماری یہ پالیسی بھی ناکام ہو چکی جو ابھی عمران خان کی گورنمنٹ میں جنرل فیض حمید والے ان ٹی ٹی پی کے لوگوں کے ساتھ مذاکرات کر کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے تھے، انہی مذاکرات کے نتیجے میں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہزاروں دہشت گرد ہمارے علاقوں میں گھس آئے، اور آج ہمارے لوگوں کی، ہمارے پشتون بھائیوں کی انہوں نے زندگی زہر کر دی ہے، اور یہ میناسی جو ہے، یہ دہشت گردی کا جو سانپ ہے وہ پورے ملک میں ڈسنے کے لیے اب پوری تیاری کر چکا ہے۔ تو یہ بات ہے، اور میں پہلے بھی اپنے ویلاگ میں کہہ چکا ہوں کہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے کہ ٹی ٹی پی نے عقیل یوسف زئی آپ جانتے ہیں، بہت ہی اچھے دانشور ہیں، بہت ان علاقوں پہ مہارت رکھتے ہیں، بہت مشہور ہیں، ان کی رپورٹ کے مطابق ٹی ٹی پی نے داعش کو اور القاعدہ کو ان دوسری افغانستان میں بہت بڑی طاقت رکھنے والی دہشت گرد تنظیموں کو قائل کر لیا ہے کہ پہلے پاکستان کو ٹیکل کرتے ہیں، پہلے پاکستان پہ قبضہ کرتے ہیں جیسا کہ انہوں نے افغانستان پہ قبضہ کیا ہے، اس کے بعد عالمی جہاد کریں گے، پھر وہ انڈیا، پھر امریکہ، یہ سب کچھ کریں گے۔ اور عقیل یوسف زئی کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے ٹی ٹی پی والی قیادت، ٹی ٹی پی کی قیادت نے ان دہشت گرد، عالمی دہشت گرد تنظیموں کو کنونس کر لیا ہے۔ اور میں نے بلوچستان کے حوالے سے جو کل ویلاگ کیا تھا اس کے میں نے بتا دیا تھا کہ علیحدگی پسند بلوچ تنظیم کے ایک اسپلنٹر گروپ نے ٹی ٹی پی کے نور ولی جو ان کے امیر ہیں اس کے ہاتھ میں بیعت کی ہے، اور یہ ساری وہ کہانی میں نے بتائی ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حالات بہت خراب ہیں، ہم جنگ کی حالت میں ہیں، ہم فنانشلی ڈیفالٹ کر چکے ہیں، جنگ کے لیے پیسہ چاہیے۔ عالمی سطح پہ یہ ایک اچھی بات ہوئی ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے دارالحکومت جنیوا میں بھی ابھی جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے پاکستان کو ڈونر ایجنسیز اور مختلف ملکوں نے ایڈ کیا ہے، یہ ایک اچھی بات ہے کہ عالمی سطح پہ جو ہم اکیلا تنہا لگ رہے تھے، اس ایونٹ سے ہمیں ایک بریتھنگ ایک لمحہ ملا ہے کہ ہم یہ سوچ سکتے ہیں اور پوری دنیا کے پرامن لوگوں اور ملکوں کے ساتھ اور اداروں کے ساتھ مل جل کے اس دہشت گردی کا ہم مقابلہ کریں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی۔ اسی وجہ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں اپنے ویلاگ کو ختم کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس ویلاگ کا مقصد یہ ہے کہ ہم سندھ کے لوگ، ہم سندھی جو ہیں اپنے پشتون بھائیوں کے ساتھ ہیں، اپنے گلگت بلتستان والے بھائیوں کے ساتھ ہیں، ان کے اس کنسرن میں، ان کے ان خطرے میں، اور وہ جو ان کا پرامن احتجاج ہے کہ ہمیں تحفظ دیا جائے، دہشت گردوں سے مقابلہ کیا جائے اور دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے، نہیں تو وہ دہشت گرد ان علاقوں کو بھی افغانستان بنا چکے ہیں اور قابض ہو جائیں گے، اور یہ قبضہ پھر وہیں تک نہیں رکے گا، آگے اٹک پل سے بھی آگے آ جائے گا۔ تو ہم اپنے پشتون بھائیوں کے ساتھ ہیں، گلگت بلتستان بھائیوں کے ساتھ ہیں، اور ہم وفاقی حکومت اور خیبر پختونخوا کی حکومت اور ملک کے جو ذمہ دار ادارے ہیں، سیکیورٹی کے ادارے ہیں، ان سب سے اپیل کرتے ہیں کہ پوری طاقت کے ساتھ اور پوری منصوبہ بندی کے ساتھ اس دہشت گردی کو ختم کیا جائے، جس میں پولیٹیکل لیڈرشپ،
सिक्योरिटी इदारों की लीडरशिप, पाकिस्तान के अफवाज, इंटेलिजेंस इदारे और पूरे मुल्क के अवाम, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम, पूरे बाकी सिंध के अवाम, पंजाब के अवाम, बलूचिस्तान के अवाम, ये सब मिल के इस दहशत गर्दी के तूफ़ान का मुकाबला करें। हम अपने इदारों के साथ हैं, हम अपने पश्तून भाइयों के साथ हैं और उनके कंसर्न में बराबर के शरीक हैं। आखिर में मैं गुजारिश करूँगा आप सब दोस्तों को जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं, हम चाहते हैं, हमारा मकसद ये है, एस जे चैनल बुनियादी तौर पे सिंध, बलूचिस्तान और पाकिस्तान के मज़लूम लोगों का चैनल है। जो बड़े लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, उनका आवाज़ नेशनल मीडिया पे जाता है, इंटरनेशनल मीडिया पे जाता है, उनका आवाज़ सुना जाता है। उनको दूसरे सोर्सेज की, मीडिया के सोर्सेज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम जो मज़लूम लोग हैं, गरीब लोग हैं, पिसे हुए लोग हैं, हारी हैं, मज़दूर हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, हमें आवाज़ बनने की ज़रूरत है, हमें आवाज़ बनाने की ज़रूरत है। एस जे चैनल बुनियादी तौर पे सिंध और बलूचिस्तान और पाकिस्तान के मज़लूम लोगों का चैनल है। उनके मसाइल को जो है वो प्रेजेंट करने का चैनल है। इसीलिए एस जे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें हमारी मदद करें, हम कमेंट्स करें, लाइक करें और हमारे प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो जैसे हम इस आवाज़ को ताकतवर बना सकें। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू।